میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ جعفر یوں اپنے ہاتھوں کو ہلاتا ہے فرشتوں کے ساتھ اڑنا شروع کر دیتا ہے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے, وہ ذل جناحین ہے. اللہ نے ان دو ہاتھوں کے بدلے ایک ایسی قوت والے بازو عطا فرما دیے جیسے کہ پرندہ پر ہلاتا ہے اور اڑتا ہے. وہ پر تو نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کے ساتھ پر اچھے نہیں لگتے ہیں, بلکہ وہ ہاتھ ہی ہے. ان ہاتھوں میں اللہ نے ایک ایسی قوت رکھ دی ہے کہ جب اس ہاتھ کو یوں ہلاتے ہیں اڑنا شروع کر دیتے ہیں. طیار کے معنی اڑنے کے, ذل جناحین کے معنی دو بازوؤں والا. یہ علی کے بھائی ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. ادھر عقیل, ان کو اللہ نے اولاد دی, جہاد کے اندر لگا دی. 96 سال عمر تھی عقیل کی, حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی. بہت دینی خدمات کی ہے. اور چوتھے بیٹے حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ, جن کا تذکرہ چل رہا ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا, یہ میں وہ سرخیاں بیان کر رہا ہوں جو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کی, اس کی کچھ تفصیل ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور چاروں طرف گھر کو کافروں نے گھیرا ہوا ہے, اور آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لٹایا, اور جو امانتیں لوگوں نے آپ کے پاس رکھی تھی, آپ امین تھے, حضرت علی سے فرمایا کہ یہ امانتیں لوگوں کو دے دینا. خود وہاں سے نکل کر چلے گئے. یہ حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے. اپنی جان کو خطرے میں ڈالا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا یہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور پھر جب ہجرت کی تو اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی. جہیز میں کیا دیا تھا؟ مسند احمد کی روایت کا میں نے حوالہ دیا. امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے مسند احمد. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک بڑی چادر دی تھی اوڑھنے کے لیے, اور ایک تکیہ تھا. اس تکیے کے اندر جو چیز بھری گئی تھی وہ کھجور کے پتے تھے, روئی وغیرہ نہیں تھی, کھجور کے پتے اس کے اندر بھرے ہوئے تھے. یا عرب میں ایک گھاس ہوتی ہے اسخر نامی, وہ بھرے ہوئے تھے. دو مٹکے تھے. ایک مشکیزہ تھا جس میں باہر سے پانی بھر کر لایا جاتا ہے, اور ایک چکی تھی جو یا گندم پیسنے کے لیے. یہ سامان ان کو دیا. اور پھر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا, باب عمل المرأة فی بیت زوجها, گھریلو کام عورت کرے گی. گھر کا کام, اندر کا جو گھر کا کام ہے وہ عورت کرے گی, باہر کا کام مرد کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کاموں کو تقسیم کر دیا تھا. باہر کے جو کام ہوں گے وہ حضرت علی کریں گے, گھر کے اندر کے جو کام ہوں گے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کرے گی. یہ کام تقسیم ہو گئے. لیکن شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے کہ اگر مرد چاہے تو اپنی بیگم کا ہاتھ بٹا سکتا ہے گھر کے کاموں, اس کی ممانعت نہیں ہے. یہ نہیں کہ بس ان کو وہاں روک دیا, اس کو یہاں روک دیا, ایسی بات نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ بخاری میں بار بار یہ روایت آئی ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان فی محنت اہلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگ جاتے تھے. جو کام سامنے آتا تھا اس کام کے کرنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے. اگر بکریوں کے آگے چارہ ڈالنے کی ضرورت ہوتی تو چارہ ڈال دیتے تھے, ان کا دودھ نکالنے کی ضرورت ہوتی ان کا دودھ نکال لیتے. آپ کا کوئی جوتا کپڑا پھٹا ہوا تھا اس کو سینے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. گھر کے کاموں میں مرد اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا سکتا ہے. باہر کے ایسے کام کہ اگر مرد گھر میں لا کر وہ پورا نہیں کر سکتا, باہر وہ گھر میں لا کر پورا کرنا چاہے تو بیوی اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے. تو چونکہ سب سے جو مشکل کام تھا وہ اس چکی کے اندر گندم اور دانوں کو پیسنا ہوتا. بڑے بڑے دو پتھروں کے پارٹ ہوتے ہیں, ایک پارٹ اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے, بیچ میں دانے ڈالتے ہیں, اس کو گھماتے ہیں. حضرت فاطمہ کے ان ہاتھوں کے اندر اتنے موٹے موٹے گٹے پڑ گئے تھے.
وہ نیلے رنگ کے ہو گئے تھے، ہاتھ سوج گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مال غنیمت میں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں اور ہم آپ سے کہیں کہ یہ جو بڑے بڑے کام ہیں، مثلا چکی پیسنا ہے، باہر سے مشکیزے کے اندر پانی بھر کر لانا ہے، اگر ہم اللہ کے رسول سے کہیں کہ اس کے لیے ایک نوکر یا ایک نوکرانی دے دی جائے، باندیاں بھی آتی تھی، ایک نوکرانی دے دی جائے یا ایک نوکر دے دیا جائے تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں گئی، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے والد ہیں، انہوں نے کہا وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں، انتظار کر لو۔ کہتی ہے کہ بس پھر میں واپس آ گئی، میں نے اپنی باتیں حضرت عائشہ کو بتاتی اور مجھے شرم آئی کہ اپنے والد سے کیا کہوں گی کہ مجھے ایک نوکرانی دے دے، اور میں واپس آ گئی۔ یہ بخاری میں ساری تفسیر ہے، اور امام بخاری ایک بات کو ایک دفعہ نہیں مختلف انداز سے لاتے ہیں، الگ الگ مسئلے اس سے اخذ کرتے ہیں۔ فرماتی ہے جب رات ہوئی بس ہم لیٹے ہی تھے، دروازہ بجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور آ کر ہماری چارپائی پر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں تھی، حضرت علی رضی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور میں کسی کام سے گیا تھا، میں پھر آیا اور مجھے پتہ چلا کہ تم آئی تھی اور اس طرح تم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی نوکرانی مل جائے یا نوکر مل جائے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی بات یہ ہے کہ جو جنگوں کے میدان میں جو قید ہو کر آتے ہیں وہ عورتیں ہوں یا مرد ہو، پھر اس کو ہم فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں، رقم لے کر چھوڑ دیتے ہیں، اس رقم کے سب سے زیادہ مستحق صفہ کے طالب علم ہے۔ وہ غریب صحابہ کرام جو چاہے تو بلڈنگیں کھڑی کر سکتے تھے، جو چاہتے تو لاکھوں کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے آ کر اپنے آپ کو اس بات کے لیے وقف کر دیا تھا کہ جب اللہ کے رسول اس حجرے سے باہر نکلیں گے، باہر نکلنے سے لے کر واپس داخل ہونے تک آپ کی ایک ایک بات، آپ کی ایک ایک نقل و حرکت ہم اس کو نوٹ کریں گے، محفوظ کریں گے، امت تک پہنچائیں گے۔ یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی تھی، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ انہی کی محنتیں جو ہے جو آج ہمارے پاس دین پہنچا ہو، ورنہ وہ کاروبار کرتے مارکیٹ میں ہوتا، دین کون محفوظ کیسے محفوظ ہوتا پھر؟ یہ باقاعدہ ایک جماعت تھی، کبھی ان کی تعداد 50 تک بھی پہنچی ہے، 70 تک بھی پہنچی، اور وہ اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کرتے، آپ کے ساتھ جاتے تھے، آپ کے ساتھ آتے تھے، ایک ایک بات آپ کی یاد کرتے تھے، اور کوئی کام تھا ہی نہیں۔ آپ فرما لیں کہ یہ ایک رقم ان کے لیے ہے، اور یہ رقم ان شہداء کے بیواؤں کے لیے ہے جن شہداء نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں سے فرمایا میں تمہیں نوکر اور خادم سے بہتر ایک چیز نہ بتاؤں؟ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ دونوں حضرات نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دونوں رات کو بستر پر آ جاؤ اور لیٹنے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نوکر نوکرانی سے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا اجر تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا جب تم اس کی پابندی کرو گے اللہ تمہاری تھکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ یہ تھکاوٹ دور کرنے کا وظیفہ رات کا ہے، اس کو تسبیح فاطمی بولتے ہیں۔ نمازوں کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ تسبیح الفقراء ہے، لیکن ہے ملتے جلتے ایک ہی طرح ہے، بالکل ایک ہی جیسے ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو نہ نوکر دیا نہ نوکرانی دی، بلکہ اپنی بیٹی کا اور اپنے داماد کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ کر اللہ کے حوالے کر دیا، ان کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں داماد اور بیٹی کی تربیت، جو اس معاشرے کو سیکھنا چاہیے، اس معاشرے کو سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس لڑنے بڑھنے چلے گئے، ہماری بیٹی کام کر رہی ہے، کپڑے یہ دھو رہی ہے، پوچھا یہ کر رہی ہے، فلاں کام یہ کر رہی ہے۔ امام بخاری باب قائم کیا عمل الرجل فی بیت زوجہا، عورت اپنے گھر کا کام کرے گی۔ جب تک عورتیں گھروں کا کام کرتی تھی کوئی عورت معذور نہیں ہوتی تھی،
یہ کوئی بیماری موٹاپا کوئی بیماری نہیں تھی، اور جب سے یہ کام چھوڑ دیے، وہ کام جس کے اندر نقل و حرکت ہے، مسلسل انسان کے جسم ایک نقل و حرکت کے اندر ہوتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں آج کے سائنسدانوں سے پوچھو، آج کے ڈاکٹروں سے پوچھو۔ جب وہ آٹا گوندتی ہے اس کی کتنی ورزش ہوتی، جب وہ روٹی پکاتی ہے اس کے ہاتھوں کی کتنی ورزش ہوتی، جب وہ کپڑے دھوتی ہے، جب وہ برتن دھوتی ہے، جب وہ پوچھا لگاتی ہے، یہ تو بہت بڑی ورزشیں ہیں جو مفت کے اندر گھر کے اندر مل گئی ہے۔ ہم نے سارے فائدے کے کام ماسیوں کے حوالے کر دیے، سارے فائدے کے کام ماسی کے حوالے ہیں، اور لے دے کر ایک کام رہ گیا ہے، سالن پکا کر دے دیتی ہے، جیسے بہت بڑا ہمارے سر پر آسمان رکھ دیا ہے۔ ایک سالن پکا کر دے دیا، وہی بار بار پوچھتی ہے کیسا بنا ہے، کیسا بنا ہے۔ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ خراب بنا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ خراب بنے، پھر دیکھو اس کا کیا حال ہو۔ بس لے دے کر ایک سالن سیکھ لیا ہے، وہ بنایا اور بس ختم، باقی سارے کام ماسی کرے گی، کوئی بھی نہیں۔ اور جب سارے کام اس کے حوالے ہو گئے تو ساری بیکار سوچے، فضول خیالات اس کے دماغ میں بھر گئے، یہ بیماری، وہ بیماری، وہ بیماریوں پر بیماریاں۔ حالانکہ اب کے جو سائنسدان وہ کہتے ہیں جب عورت برتن دھو رہی ہوتی ہے اس کے خیالات اس وقت کچھ اور ہوتے ہیں، جب یہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے اس کا دماغ کسی اور کام میں مصروف ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کام کے اپنے اپنے اس کے اندر ایک خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات کی وجہ سے یہ بہت ساری ٹینشنوں سے بچی رہتی، مصیبتوں سے بچی رہتی۔ اب تو اور کوئی کام ہے نہیں، بس ایک ہی کام ہوتا ہے، فلاں یہ کچن خراب ہے اس کو توڑو دوبارہ بنا، اچھا جی توڑیں گے دوبارہ بنائیں گے۔ یہ واش روم خراب ہے صحیح نہیں، اس کو توڑو پھر بناؤ، اس کو پھر بناؤ۔ جب اللہ کسی کا پیسہ ضائع کرتے ہیں تو مٹی میں لگاتے ہیں، مٹی میں لگاتے ہیں۔ مٹی میں پیسے لگانے کا کوئی ثواب نہیں ہے، بخاری کی حدیث دکھاؤں گا آپ کو۔ ہاں ضرورت کی تعمیر پر جو لگاؤ گے وہ تو ٹھیک ہے، یہ جو غیر ضروری اس کو توڑو یہ بناؤ، اس کو توڑو یہ بناؤ، تو صحابہ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ تو تواضعاً فرماتے تھے صحابہ، اب تو اتنا مال آ گیا ہے کہ سوائے مٹی کے کوئی جگہ ہی نہیں رہی ہے، اب تو ہم اس کو مٹی میں لگا رہے ہیں، یعنی تعمیرات کے اندر لگا رہے ہیں۔ تو آپ اپنی بیٹی کے پاس گئے، ان کو یہ تسبیحات